مرتبہ حضرت نے کیا ہے کہ خیال کر لیا کہ میں نے یہ کیا ہے کیا معلوم قبول ہے کہ نہیں. اسی وقت اعلان ہوا, آواز آئی, کہا احمد رحمدی تو جو کر رہا ہے مجھے قبول. تو حضرات آپ کے مکتوبات کیا, آپ کے الفاظ کیا, آپ کی ملفوظات کیا, اس قدر بارگاہ الہی میں مقبولیت. اسی لیے میں میرے بارے میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بھی امام سرکار بیر الرضوان نے جوڑ تو دیا ہے, مگر ہم جیسے گندے نکلے ناکارے ناجوگے لوگ جو گناہوں کی آلودگیوں پر لچڑے ہوئے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ امام ربانی حضرت بیر الرضوان سے کہتے ہیں کہ سب کو لے کر آ گئے, مگر کیا ہے کہ وہ ہمیں نہیں دیکھتے, وہ تو دیکھتے ہیں لانے والے کو لایا. وہ ہماری گندگی نہیں دیکھتے, وہ تو لانے والے کی طہارت اور پاکیزگی اور اس کے دل کا نور دیکھتے. اس لیے ہم اگرچہ کتنے ہی گندے نکمے کمین میں کہے کوئی کون ہمیں پالتا, بے حضر و بے تمیز کسو ہوئے ہیں ابھی, ایک تمہارے سوا تم پہ کرو. حضرات بحمدہ تعالیٰ آپ اور ہم ایسی نسبتوں سے اور ایسی شخصیات سے آپ کا ہمارا راستہ ہے, آپ کی ہماری وابستگی ہے. اللہ تعالیٰ اس وابستگی کو قائم رکھے. یہ وابستگی آپ سے ہمارے یہاں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت بھی کام آنے والی ہے. جن کی شفاعتیں, جن کی سفارشوں کو سفارش کرنے والا قبول, کیا ہے کہ سفارش کرنے والا سفارش بعد میں کرتا ہے, لیکن کچھ ایسے شفاعت کرنے والے ہیں کہ جنہوں نے ابھی شفاعت نہیں کی ہے اور شفاعت قبول کرنے کا وعدہ پہلے وعدہ کر دیا کہ تو جس کے لیے کہہ دے گا ہم اسے بڑھتا. حالانکہ کچھ کہنے والا بات میں کہتا ہے, وہ کسی کو میں نہیں کہتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن اپنے نبی سے فرمائے گا, ابھی شریف ہے اس بات اس بات محبوب کو شفاعت کر میں قبول کروں گا. تو شفاعت کے بول تو بعد میں بولے گا, میں شفاعت قبولیت کا پہلے وعدہ کروں گا. اور لوگ صاحب کس قدر پیار ہے, کیسی محبتیں ہیں, کیسی نوازشیں ہیں, تو ہم لوگوں کو کیسی شخصیات اور ہستیوں سے رب تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کو ہمیں جوڑ دیا گیا. دیگر سلاسل سے الحمدللہ فضیلت حاصل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب دیگر جو سلاسل ہیں جیسے سلسلے سہروردیہ ہے, تو سہروردیہ کیا ہے کہ کسی علاقے کا نام ہے, سلسلے چشتیہ ہے چشتی علاقے کا نام ہے, سلسلے قادریہ ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے, نام اس سے منسوب ہے. سلسلے نقشبندیہ جو ہے یہ کیا ہے کہ نام نہیں ہے کسی کا, نہ کسی علاقے کا نام, بلکہ الحمدللہ نقشبندی سلسلے کے لوگوں کو کام بتایا جاتا ہے, محنت بتائی جاتی ہے, مراقبہ بتایا جاتا ہے, ذکر بتایا جاتا ہے. وہ سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں نقشبندیہ جو نام پڑا ہے وہ حضرت سرکار بہاؤالدین نقشبند کی وجہ سے پڑا, اس لیے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا ذکر کیا اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی کہ باری اللہ. اگلے لوگ پاؤں میں بیٹھتے تھے, چلوں میں بیٹھتے تھے, رسائی میں تہرتے, پورے 12 مہینے جو روزے رکھتے تھے اور پوری راتیں ہر رات جاگتے تھے. اب یا اللہ پاک امت کے اعضاء مزمل اور کمزور ہو گئے ہیں, اب لوگ تیرے سے کیسے واصل ہوں گے؟ یا اللہ کوئی ایسا آسان طریقہ بتا دیں کہ جس کو یا اللہ پاک ہم کریں, ہمارے مریدین کریں اور تجھ سے ایک دم واصل بھی ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرکار بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے اذکار بتائے. فرمایا کہ ہم تمہیں وہ بتا دیتے ہیں جو میرے محبوب کے صحابہ کا جو طریقہ تھا, ایک تو صحبت رہے گی اور ایک ذکر خفی رہے گا, اور یہ دو ہی چیزیں ہوگی اور مجھ سے بندے واصل ہو جائیں گے. دوسری یہ ہے کہ دیگر سلاسل میں حضرت سرکار مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یعنی یوں سمجھیے صاحب کہ دیگر سلسلوں میں اگر صحابی اور معمول اگر کوئی ہے تو حضرت علی ہے، لیکن اس سلسلے کے اندر حضور کے 2 صحابی ہیں۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہے، پھر حضرت سلمان فارسی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کتنے قریب ہیں جس قربت کا تو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جب ابو بکر صدیق کی قربت کا معیت کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا تو فرمایا والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہے۔ اے مولا کون ساتھ ہے اور کس کے ساتھ ہے؟ تو اتنا ساتھ ہے کہ ایک دوسرے میں گم ہے۔ من تو سدی تا کسر گویت بازی مندی گرم تو تو اس قدر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام سے قربت۔ حضور اس سلسلے کے جو لوگ ہیں، اس سلسلے کے جو اذکار کرنے والے ہیں، جو اس کے اشغال میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں، بے حمدہ تعالیٰ کو بنسبت دیگر سلاسل کے زیادہ قریب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام سے قربت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات کو اور ہمیں بحر العرفان نے جو ذکر بتایا، بولیے صاحب بزرگ نے بتایا ہے کہ آپ قرآن شریف پڑھتے ہو، نفل پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، اور بھی آپ تسبیح اور تحلیل جو کچھ بھی کرتے ہو، ان سے تمہارے واسطے ثواب ضرور متعین ہوگا، لیکن یہ جو ذکر جو پیر نے بتایا ہے اس سے صرف ثواب ہی نہیں بلکہ تمہارے درجات بلند ہوگی، تمہیں قربتیں نصیب ہوگی، تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ قریب کر دیا جائے۔ اس لیے کہ یہ مشائخ کا بتایا ہوا کوئی آگے سے کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف بیٹھے بیٹھے زور زور سے ذکر کر رہے ہیں، بلند آواز سے ذکر کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا، ابو بکر صدیق چپ چاپ دھیمے دھیمے ذکر کر رہے ہیں، ایک دم دھیمے ذکر کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب وہ ذکر کر بیٹھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم اتنے زور زور سے ذکر کر رہے تھے، کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور میں شیطان کو بھگاتا ہوں اور کافروں کو جگاتا ہوں۔ اس کے بعد حضور صدیق نے پوچھا بہت مندہ ذکر کر رہے ہیں، کہا حضور میں جس کا ذکر کر رہا ہوں نا وہ تو دل کی دھڑکنوں کو ہمیں کیا ہے کہ ذکر خفی، اور ذکر خفی یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے مشائخ نے بتا، قرآن شریف کے اندر اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تیرے نفس کے اندر، تیرے دل کے اندر، تیری جان میں میرا ذکر کر۔ اور یہ بھی حدیث شریف ہے، اللہ پاک فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ اگر مجمع میں اگر میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے اچھے والے مجمع میں ذکر اس کا کرتا ہوں، اور فرماتا ہے کہ جو اگر کوئی میرا اپنے جی میں اگر ذکر کرتا ہے تو میں اس کا اپنے حساب سے ذکر کرتا ہوں۔ تو اس طرح کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو حکم حدیث شریف کا بھی یہ ہے، قرآن شریف کے اندر بھی یہ ہے، تو ہمیں جو ذکر بتایا گیا ہے اس ذکر کی آپ کو ہمیں پابندی وغیرہ کرنی چاہیے، وقت نکالنا چاہیے، تاکہ کیا ہے کہ آپ کے ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے۔ اور نور یہ کب ملے گا جب آپ اور ہم ہمارے مشائخ کے طریقوں پر، امام ربانی الفسانی ہیں، خواجہ محمد معصوم صاحب ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے مشائخ اور اولیاء ہیں، ان سب کا سایہ کرم آپ پر ہم پر دوستو ہر وقت سایہ کنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مولانا روم فرماتے ہیں 10 سے پیر دائما ہوتا ہے، یعنی پیروں کا جو ہاتھ ہوتا ہے مریدوں سے دور نہیں ہوتا ہے۔ مرید سمجھتا ہے کہ میرا پیر دور ہے، ارے تو یہ سمجھ رہا ہے لیکن پیر کا ہاتھ تیرے سر کے اوپر ہی ہے۔ پیروں کی تو نگاہ کرم برائے حال رہتی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو پیری مرید وغیرہ کے بیچ بیچارے قائل ہی نہیں ہے، انہیں یہ بتا دیں گے کہ نہیں کوئی اندھا آدمی ہے، اگر وہ اندھا آدمی اگر کیا ہے کہ اگر چلے گا تو وہ کیا ہے کہ بھٹورے کھائے گا، کبھی گرے گا، کبھی نالی میں پڑے گا، کبھی کھڈے میں پڑے گا، کبھی دیواروں سے ٹکرائے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کوئی رہبر کسی کا ہاتھ پکڑ لے،
اگر کسی کا ہاتھ پکڑ لے گا تو جہاں جانا ہے وہاں پہنچ جائے. تو ہم لوگ کیا ہے کہ نابینا ہے، بینا لوگ یہ ہم لوگوں کا راستے کی خبریں ہیں. یہ راستہ بڑا ایسا راستہ ہے، گھاٹیوں والا راستہ ہے، گاڑیوں والا راستہ ہے. جگہ جگہ شیطان کیا ہے کہ روکنے والا ہے، پکڑنے والا ہے، ٹھہرا دینے والا ہے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے دو، یہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، جگہ جگہ روکنے والے ہیں. اگر کوئی ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا سیدھا بار بار دوسرا سے میدان پہنچا. ضروری ہے آپ اور ہم ہمارے مصائب سے اپنا رابطہ مضبوط اور قائم رکھیں، تاکہ کیا ہے کہ ان کی نگاہ کرم رہے، وہ ہماری رہبری کرتے رہیں، رہنمائی کرتے رہیں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی بظاہر حیات ہیں تب کیا ہے کہ ان کا فیضا پرمپر ہے، نہیں، بلکہ وفات کے بعد بھی پیران اعظام اپنے مریدوں کی رہنمائی فرماتے ہیں. اور امام ربانی ہمارے مشائخ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مرزا مظہر جام جانا رحمۃ اللہ علیہ، احمد سعید صاحب، ابو سعید صاحب، یہ جتنے بھی آپ کے ہمارے مشائخ ہیں، ان کی جو ہمارے اوپر نگاہ کرم ہے، حضور علیہ السلام کا بھی کرم ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ یہ بندے اللہ تعالیٰ سے واصل ہو جائیں، انہیں رب کا پتہ مل جائے. سرکار امام ربانی کی شان اور عظمت کو دوستوں اگر آپ اور ہم بتانے کی بات کریں تو یہ تو ایک سمندر ہے، سمندر علم کا سمندر ہے، ولایت کا سمندر ہے، نور کا سمندر ہے، طریقت کا سمندر ہے، سلوک کا سمندر ہے. اگر کسی کو ایک قطرہ بھی اگر مل گیا ہے سمجھ لو وہ کامیاب ہے. خود امام ربانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء کی محبت اگر کسی کے پاس ہے، اگرچہ وہ گنہگار ہے، بدکار ہے، فاسق ہے، کیسا ہی ہے، لیکن دل کے کسی گوشے میں ایک ذرے برابر بھی اگر اولیاء کی محبت ہے تو اس کے لیے خدا کے یہاں بخشش کا سبب بن جائے گا. اور سرکار امام ربانی تو آپ کی حکومت کے سامنے اور ہم بیان کریں تو دوستو آپ کے ہمارے لیے کافی وقت لگتا ہے، لیکن چند باتیں جو حضور علیہ السلام سے آپ کی مطابقت ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ پابند رہے تو رہے ہیں، کوئی سنت چھوڑی نہیں. مگر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے امام ربانی کو کچھ ایسی باتیں اور کچھ ایسے حالات اور کچھ اس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے مطابقت عطا فرمائی کہ دوستو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ اور امام ربانی کی حیات طیبہ ایک دوسرے سے مطابق نظر آتا ہے. اب آپ کہو گے صاحب وہ کیسے؟ سب سے پہلے بھی مولانا ربانی صاحب نے وہ شعر پڑھا کہ خدا نے خمیر مصطفیٰ جب کہ بنایا حق تعالیٰ نے رکھا اس سے بھی کچھ حصہ مجدد یعنی وہیں سے مطابقت شروع ہو گئی، وہیں سے مطابقت شروع ہو گئی کہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر مبارک اس میں سے کچھ خمیر لے لیا گیا، اس خمیر سے مجدد اور حضور علیہ السلام کا اسم گرامی کیا ہے؟ محمد تو حضور کا نام نہیں ہے، مگر حضور کا ایک نام اور ہے، ذاتی نام احمد. آپ کا نام احمد ہے. اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند کر دیا تھا کہ اے نبیوں ہم تمہیں نبوت تو دے رہے ہیں مگر تم کرو گے کیا؟ نبیوں نے کہا کیا کرنا ہے؟ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تمہارے پاس میرا محبوب رسول آئے گا، اس رسول کی تمہیں حمایت اور ان کے اوپر ایمان لانا ہے، ان کی نصرت اور حمایت کرنی ہے، ان کے نام کا اعلان کرنا. 1,00,000 پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانوں میں کہا کہ ہم تو بس آ گئے ہیں، اصل میں ہم آنے والے کا اعلان کرنے آئے ہیں، اعلان کرنے آئے ہیں کہ آنے والا آ رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے. اب بہت سے
کے اعتراض کرتے ہیں کہ یار تم لوگ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے 1400 برس ہو گئے، تم ابھی تک کہہ رہے ہو آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے، یہ کیا تمہارا طریقہ ہے؟ حضور کا آئے کے درس ہو گئے آ گئے آ گئے آ گئے ہاں بھائی ہم کیوں نہیں گئے آ گئے اس لیے کہ آگے والے جو نبی تھے نا وہ کہتے تھے آنے والے آنے والے آنے والے، تو وہ ہزاروں برس تک وہ کہتے رہے آ رہے آ رہے آ رہے، وہ کہتے رہے آ رہے آ رہے، تو ہم بھی قیامت تک کہتے رہے آ رہے۔ یہ کیا ہے کہ ہماری طرف سے تو نہیں کہہ رہے، تو آگے سے چل رہا ہے۔ ہم نے کہا حضرت نے کہ مارے والوں نے کہ یہاں والوں نے کسی نے کوئی نئی اسٹارٹنگ نہیں کی ہے، یہ تو سلسلہ آگے سے چل رہا ہے۔ مدد کرنی ہے، انہوں نے کہا ہاں کریں گے، فرمایا اقرار کر لیا سب نے، انہوں نے کہا اقرار کر لیا۔ پھر کیا فرمایا؟ ومن تولی بعد ذلک، اگر کسی سے اس بارے میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو فرمایا میں نبوت کی چادر واپس لے لوں گا۔ ہاں تو کیا قوم الفاسقون فرمایا، وہ جانے ان کے پیغمبر کے پیغمبر جانے، اور پھر فرمایا فاشہدوا، اے نبیوں آپس میں گواہ ہو جاؤ اس عہد پر اس وعدے پر، گواہ ہو جاؤ یعنی ساکھیں ڈال دو، کوئی پراپرٹی ہے کوئی پلاٹ ہے کوئی کام ہے تو ایک دوسرے کو گواہ بناتے ہیں، کوئی میں بھی گواہ ہوں میں بھی گواہ ہوں میں بھی گواہ ہوں، تو اپنی اپنی گواہیاں ڈال دو۔ سارے پیغمبروں نے اپنی اپنی گواہیاں ڈال دی۔ پھر کیا فرمایا؟ حضور سے نہیں کہا کہ تو بھی گواہ بن جائے کے ساتھ، یہ نہیں کہا، بلکہ حضور کہا کہ تو تخت نبوت پر بیٹھ، ختم نبوت کا تاج پہن کر ادھر بیٹھ، انا معکم من الشاہدین، نبیوں میں گواہوں میں شامل ہوں۔ گواہ ہوتا ہے، یہی گواہ ہو رہے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ فرمایا نہیں، تو ان کے ساتھ مت گواہ ہو، تیری بات آ گئی ہے، گواہ میں ہو جاتا ہوں۔ وہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، رسول بندگی سادہ کی ہے۔ کے نام کی سرکار کا احمد، ہم کیا اگر باتیں کریں گے تو بہت لمبی چپ ہے، تو حضور کا نام بھی احمد، اور کیا ہے حضور کے لیے اگلے پیغمبروں نے اعلان کیا کہ بھی آنے والے آنے والے آنے والے، وہ کافی بات کو آپ تھوڑا پر لے کر بیٹھے نا، تو تمام پیغمبروں نے جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اعلان کیا، جب وہ پیغمبروں نے من کے لیے کوئی موقع تھا کیا ہے کہ ہاتھوان ان کے سامنے ہی ان پر ایمان بھی نہیں آیا، ان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، ان کی اجازت بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، تو ایسا کوئی موقع ہو جائے تو اور اچھا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا گھبرو مت نبیوں، میں ایک دن معراج کی رات رکھ دوں گا، معراج کی رات رکھ دوں گا، مسجد اقصی میں سب جمع ہو جانا، اور محبوب کا کلمہ پڑھ لینا، محبوب کے پیچھے نماز پڑھ لینا، محبوب سے مصافحے ہو جائیں گے۔ یہ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ وعدہ فزیکلی طور پر پریکٹیکلی طور پر ادا ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا تھا، اور ایسا تھا کہ وہ کیا ہے کہ اچھے پیغمبر عالم اجسام سے یعنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے اگر تشریف آئے، ہاں ایسا نہیں کہ ضرور ہوئے، پیغمبر علیہ السلام کو سب وہاں مسجد اقصی کے اندر سب نے نماز وغیرہ پڑھ لی، مطابق کرنے ملاقات ہوئی، ایک صرف باقی ہو نہیں تھی، ایک ہی کہ نبیوں نے ملاقاتیں بھی کر لی، یہ ہو گیا، رات کا ٹائم ہے، معراج کی رات ہے، پھر پیغمبر تھے حضور علیہ السلام ہے، جبریل ہے، بالکل ظاہری طور پر کھلا طور پر اپنی جسمانی حیات کے ساتھ کوئی ایک ایسا کوئی ہو جو کیا ہے کہ سب کی نمائندگی کرتا ہوا، وہ کیا ہے کہ ان کے نام کا کلمہ پڑھے، ان کی شریعت پر چلے، ان کے حکموں کے اوپر چلے، کوئی ضروری تھا اس بات کا بھی۔ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، کہا عیسیٰ کیا ہے تم سب کا نمائندہ بن کر ایک بار واپس چلا جائے گا۔ ہاں ارے یار حضور علیہ السلام کی سنتوں کا تو دوست درس انہوں نے دیا ہے،
ورنہ حضور کی سنتوں کا تو اتنا پلڑا وزنی اور بھاری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور ہی کی سنت ادا کرنے کے لیے گئے ہوئے واپس لائیں گے، لیکن نبی آپ اور ہم الحمدللہ مجھ سے وابستہ نہیں ہے، غلام رام کر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سنتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ آج لوگ سنت کرتے ہیں، سنتوں کا اگر پرچار تبلیغ اور سنتوں کی پابندی اگر دیکھنی ہو تو اس دربار میں نام بھی آپ کا حضور علیہ السلام کے نام مبارک پر اعلان وغیرہ بھی کیا، کئی بزرگوں نے، شاہ کمال کیسری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اوپر کے مشائخ میں ان کے والد صاحب وغیرہ کو کہا، ان کی والدہ کو حضور علیہ السلام کی طرف سے کہا کہ بھائی سرکار ایسے ہستی آنے والی ہے، ایسی ہستی تشریف لا رہی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ حضرت دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ مختون آئے، یعنی ختنہ شدہ، اور آپ بھی ختنہ شدہ تشریف لائے۔ پھر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے 40 سال کے بعد آپ نے باقاعدہ نبوت کا اعلان فرمایا۔ حضرت نے بھی کیا ہے کہ 40 سال کے بعد تجدیدی کام شروع کیا، اور پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا نکاح پہلا مکے کی مالدار خاتون سے ہوا۔ امام ربانی مجدد ثانی کا بھی نکاح سب سے پہلے مالدار خاتون سے ہی ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام نے شاب ابی طالب میں سال بھر تک حضور علیہ السلام وہاں گھاٹی کے اندر رہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی گوالیار کے قلعے کے اندر آپ بھی بند، یہ مطابق حضور علیہ السلام سے اور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب آپ کی وفات ہوئی ہے، بہت سی چیزیں یاد ذہن میں نہیں رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی وفات بخار کے اندر ہوئی، آپ کو بھی اس وقت ایک بخار آپ کی وفات ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنے آخری وصیت میں نماز کی تاکید فرمائی۔ آپ نے بھی اپنی وفات کے وقت اپنے غلاموں کو، اپنے صاحبزادوں کو نماز کی آپ کا حضور علیہ السلام کا وصال چاشت کے وقت ہوا، آپ کا بھی وصال چاشت کے وقت ہوا۔ فجر کی نماز حضور نے اپنے حجرہ شریف میں پڑھی، آپ نے بھی نماز حجرہ شریف میں پڑھی۔ اور پھر یہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آج جہاں آرام فرما ہے، وہاں پر حضور علیہ السلام کے دونوں خلفاء آپ کے ساتھ میں تشریف فرما ہے۔ امام ربانی جہاں آرام فرما ہے، آپ کے بھی دونوں خلفاء یعنی ایک نہیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو حضور علیہ السلام سے بالکل مطابقت پائی جاتی ہے۔ اس قدر حضور علیہ السلام کا آپ کے اوپر کرم، رب تبارک و تعالیٰ کا آپ کو اوپر کرم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہستیوں سے، ایسی شخصیات سے آپ کی ہماری نسبت دوست کو جوڑ دی، جڑا دی ہے۔ بلا ہو بحر الفاق، ورنہ کیا ہے کہ تدریسی قسم کے لوگ تو بہت ہوتے ہیں، کبھی کوئی مدرس ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، تو وہ کیا ہے اپنے ادارے تک کی سمت اور محدود رہتے ہیں۔ یہ خانقاہی ماحول اور نظام اگر نظر آیا تو مفتی آفاق بحر الفاق کے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آج یہ چمن کے رنگ برنگے جو پھول کھلے ہوئے ہیں، یہ اسی باغ کا لگایا ہوا چمن ہے۔ اور دوسری بات یہ مولانا کہ اگر کسی کی بغیچے کا اگر باغ ہوا اگر انتقال کر جاتا ہے
اس کو 100 برس پورے ہو جاتے ہیں، اس کا وصال ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے، تاریخ گواہ ہے، ہوتا یہ ہے کہ اس باغیچے کے پودے پھل پھول وغیرہ مرجھانے لگتے ہیں، بہاروں کے موسم میں بھی فضا کا ڈیرا لگتا ہے، لگتا ایسا ہے کہ پھول مرجھا رہے ہیں، باغیچہ سنسان ہو رہا ہے، باغیچے میں سناٹا چھا رہا ہے۔ بلا باغبان کا کہ جس نے اپنے پیچھے ایسے باغبان چھوڑ دیے ہیں کہ جنہوں نے دوستوں چمن کو اسی طرح مہکتا ہوا ہی رکھا، ہر پھول کھلا نظر آ رہا ہے، جو دارالعلوم کی جو رونقیں تھی وہی رونقیں دوستوں سدا بہار نظر آ رہے کیوں کہ احمد سعید صاحب، وقار صاحب اور ایسے ایسے آپ جیسے لوگ بحمد تعالیٰ حضرت کے جو منظور نظر تھے، جنہوں نے اس کام کاج کو ایسا سنبھالا۔ ہم نے تو اشتہار دیکھا کہ بھائی جب کوئی اتنا بڑا پروگرام ہو رہا، اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے، پہلے حضرت کے دور میں جو جلسے ہوا کرتے تھے اس سے بھی زیادہ بھاری جلسوں کا ماحول بڑا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ ایسوں کو تیار کر دیا کہ بھائی بعد میں وفات پانے کے بعد میں مرجھایا پن نظر نہ آئے، بلکہ باغ بالکل سدا باغ کو الحمدللہ سے آپ حضرات اللہ کی مدد سے، حضور کے کرم سے، حضرت کی نگاہ وغیرہ سے، اور ہم نے الحمدللہ حاجی معین صاحب وغیرہ آپ لوگوں کو اس طرح دیکھا ہے جیسے بہر الانسان کے ہاتھ میں ریموٹ ہے اور یہ روبوٹ بنے جو وہ اشارہ کرتے ہیں، یہ بندے ایک دم دست بستہ کھڑے ہیں، وہ اگر ادھر بلاتے ہیں ادھر آتے ہیں، ادھر بھیجتے تو ادھر جاتے ہیں، یعنی اس طرح کا دوڑ بھاگ کا ماحول وغیرہ جو اس وقت بنا ہوا تھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں وہی ماحول، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے۔